دوستو آج جو واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ نہایت ہی دلچسپ، سنسنی خیز اور سبق آموز ہے۔ یہ صرف ایک پرانی داستان نہیں بلکہ ایک ایسا واقعہ ہے جو آج بھی ہمارے دلوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے۔ یہ غرور اور عاجزی کی جنگ ہے، طاقت اور حقیقت کا تصادم ہے۔ تو آئیے سنیے حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ایسا واقعہ جو شاید آپ کی سوچ کو بدل کر رکھ دے۔ ایک تپتی ہوئی دوپہر تھی، سورج اپنے جلال میں تھا، شہر میں گرد اڑ رہی تھی اور فضا میں سناٹا سا چھایا ہوا تھا۔ لوگ اپنی زندگی کی دوڑ میں مصروف تھے۔ ایسے میں ایک نحیف و نزار درویش بوسیدہ کپڑوں میں لپٹا دھیرے دھیرے بادشاہ کے عظیم الشان محل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یہ کوئی عام فقیر نہ تھا، یہ تھے حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، وہی جن کی حکمت کی بھری باتیں آج بھی کتابوں اور قلوب میں زندہ ہیں۔ محل کے بلند و بالا مینار پر ایک مغرور بادشاہ دنیا کی رونقیں دیکھتے ہوئے اپنے آپ میں مست تھا۔ وہ خود کو سب سے بڑا، سب سے طاقتور سمجھتا تھا۔ نیچے جھانکتا اور گزرنے والے لوگوں کو حقارت سے دیکھتا، اور تبھی اس کی نظر ایک فقیر پر پڑی۔ وہ ہنسا اور مذاق اڑانے لگا۔ او درویش، تم لوگ تو دنیا سے بھاگے ہوئے ہو، تم ہمیں کیا سکھا سکتے ہو؟ تم نے دولت، تخت اور سلطنت کمائی ہے، تم نے کیا چھوڑا؟ یہ الفاظ محل کی دیواروں سے ٹکرائے جیسے پورے شہر میں گونج گئے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ رکے، سر اٹھایا اور آنکھوں میں نور، لہجے میں وقار اور زبان پر حکمت۔ اے بادشاہ، ہم نے دنیا کو اس وقت چھوڑا جب وہ تم جیسے مغرور کو غلام بنا چکی تھی۔ تم نے محل بنایا، ہم نے قبر کو یاد رکھا۔ تم نے تخت پر غرور چڑھایا، ہم نے سجدوں میں سر جھکایا۔ ہم نے اسی فانی جانا، تم نے ہمیشہ کی سمجھ لی۔ اصل بادشاہی وہ ہے جو دلوں پر حکومت کرے، نہ کہ زمین پر۔ بادشاہ ساکت ہو گیا، جیسے وقت رک گیا ہو، نگاہیں جھک گئیں، دل لرز گیا۔ وہ دوڑ کر آیا، حضرت شیخ سعدی کے قدموں میں گرا اور کہا، اے اللہ کے بندے، مجھے معاف کر دو، تم نے مجھے آج اصل حقیقت سے آشنا کیا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے نرمی سے فرمایا، غرور انسان کو زمین سے آسمان پر لے جاتا ہے مگر وہیں سے گرا بھی دیتا ہے۔ عاجزی زمین پر رکھتی ہے مگر رب کے قریب لے جاتی ہے۔ دوستو، یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ دنیا کا غرور، دولت کا نشہ اور طاقت کا گھمنڈ سب فانی ہے۔ اصل عزت، اصل بلندی صرف اور صرف عاجزی، سچائی اور اللہ کے خوف میں ہے۔